أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے۔ بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے۔ آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ڈے 56 ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الحکیم پر ڈسکشن کریں گے۔ اپنی کتابیں کھول لیجئے، پیج نمبر 193 سے 196 تک ہم ریڈ کریں گے۔ آپ میں سے جتنے ساتھیوں نے عربک ٹیکسٹ ریڈنگ کی پریکٹس کی ہے وہ سب اپنے ہینڈز ریز کر لیں، اور جیسے جیسے میں ان کا نام لیتی جاؤں انشاءاللہ وہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ہما انیس، آپ سب سے پہلے شروع کریے۔ ومن أسمائه الحسنى عز وجل الحكيم والحاكم والحكم. قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال الله، ایک سیکنڈ ہمانیس، یہاں پر دیکھیے یحکم اللہ، میم پہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یحکم اللہ نہیں، اللہ، جی جی یحکم اللہ، جی آگے پڑھیے۔ وقال اللہ تعالی، وقال الله تعالى أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے۔ الله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، الحكيم في أقواله وأفعاله الذي يضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله وعلمه. ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت پیارا پڑھا آپ نے۔ یہاں پہ دیکھ لیجیے گا بس اشیاء ہے، ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی آگے سے مسز دانش آپ پڑھیے۔ جی، وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ الَّذِي لَا يَجُورُ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَكَمُ الَّذِي لَا حَكَمَ عَادَلَ مِنْهُ. یہاں رکیں، اس کو دوبارہ پڑھیے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحُكْمُ الَّذِي لَا حُكْمَ أَعْدَلَ مِنْهُ، پڑھیے اس کو دوبارہ۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ
حکم الذی لا حکم عادل منہ ٹھیک ہے. ولا قائل اصدق منہ الذی سلم له الحکم سلم له سلم له له الحکم له الحکم. ٹھیک ہے. حکم. اچھا یہ حکم ہے وہ حکم ہے. صحیح پہلا حکم ہے پھر یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ورد الیہ فیہ الامر. اس کو ایسے نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں وردہ. ٹھیک ہے. ورد الیہ، ورد ورد الیہ. الیہ فیہ الامر شاباش. المحمود علی حکمہ نہیں حکمہ نہیں، اس کو دیکھیں المحمود علی حکمہ بین العباد. المحمود علی حکمہ بین العباد فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھی جزاک کوشش ہے. آپ نے نیکسٹ ٹائم اس سے بھی اچھا پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. شہناز محمد آپ پڑھیے آگے سے. الذی. جی. الذي له الحكم القدري على الكائنات كلها الذي آثره جميع ما خلق وذرأ في العالم العلوي والسفلي وله اس کو دوبارہ الحكم دیکھیں. فی العالم، اگر ملانا نہیں ہے تو في العالم العالم عالم العلوي والسفلي. ٹھیک ہے، زبردست. آگے پڑھیے. وله الحكم الديني الشرعي الذي آثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي. شرعی، اس کو لمبا کریے نا، الف ہے بیچ میں. شرائع ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. جميع الشرائع والأوامر والنواهي والأوامر، اس کو دیکھیں. والنواہی، والنواهي الموجهة إلى الإنسان والجن. موجی، مو نہیں ہے، موجہتو. موجی، اوکے، نہیں نہیں، دمہ ہے اس پہ مو ضمہ ہے، ہے. دمہ، موجہتو. اوکے. موجهة إلى الإنسان والجن. دیکھیں انسان وله لکھا ہوا ہے یہاں پہ. انسی، سوری، إلى الإنس والجن، سوری. شاباش. آگے پڑھیے. وَلَهُ الْحُكْمُ وله الحكم الجزائي في الآخرة الذي آثره الثواب والعقاب للعباد. صاحب وهو رکیے ذرا، الله دوبارہ پیچھے جائیے. آپ جی. نے کہیں پر بھی نا جیسے آسا، اس کو آ کو کھینچنا نہیں ہے. آسا روح. ٹھیک ہے. آ اوکے. کھینچ نہیں رہا نا، کوئی وجہ نہیں ہے کھینچنے کی نا. ٹھیک تو ہے. اس کو اتنا ہی، ایک ہی حرکت اتنا ہم ادائیگی کریں گے نا، پڑھنے میں اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. آسا ٹھیک ہے. آسا روح. پڑھیے. الذي آثره الثواب والعقاب للعباد. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. عربک پڑھیے آگے. قرآنک ٹیکسٹ جو ہے سورۃ القصص. جی. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آگے سے آپ پڑھیے عائشہ کرن. جی. والله عز وجل هو الحكيم العليم الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والذي يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد وتحريم ما أراد وتحريم ما أراد وإيجاب ما شاء ومنع ما شاء حكمه في الخلق نافذ فليس لأحد أن يرده أو يبطله. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ایک اور آگے پڑھیے. وكلام الله عز وجل حكيم ومحكم فهو كلام. دیکھیں یہاں پہ لام نہیں ہے، حکیمو ہے، مو. حکیم ومحکم. ٹھیک. ٹھیک ہے. حکیم ومحکم. لیکن اگر دیکھیں ملا لیں تو بہتر ہے نا. حکیمو واو سے ملا لیں نا اس کو. ومحکم، یعنی کہ حکیمن
ہاں ملانے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. فهو كلام رب العالمين وأحكم رب الحاكمين. العالمین. رب فهو العالمین. كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين. ٹھیک ہے. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ماشاء اللہ تبارک اللہ. الحمد للہ بہت پیارا پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پڑھنا مبارک کریں. نسرین یاسین آپ پڑھیے آگے سے. جی. والقرآن الکریم کتاب اللہ عز وجل الکتاب اچھا الذی سنیں رکیں اتنا تیز نہیں پڑھنا آپ نے. ٹھیک ہے. تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیں. ٹھیک ہے. والقرآن الکریم. ٹھیک ہے. والقرآن الکریم. آہستہ آہستہ پڑھیں. ہاں. صحیح. والقرآن الکریم کتاب اللہ عز وجل الکتاب الذی لیس بعدہ کتاب وصفہ اللہ سبحانہ بالقرآن العظیم والقرآن الکریم والقرآن المجید والکتاب العزیز والقرآن الحکیم لأنہ الکتاب الذی انزلہ اللہ لیکون تشریعا عاما کاملا للمجتمعات والافراد للمجتمعات المجتمعات والافراد والحکام الی یوم القیامہ. شاباش. دیکھیں اب آپ نے پڑھا ہے تو کتنا سمجھ میں آیا نا. الحمدللہ. عربک پڑھیے آگے قرآن کا ٹیکسٹ. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. شافیہ آپ آگے سے پڑھیے. فالقرآن. جی. فالقرآن کلام اللہ وهو کتاب عظیم جامع لأوصاف الکمال منیع من کل من اراد بتحریف او سوء حکیم فی اسلوبہ حکیم فی ہدایتہ ورحمتہ وحکیم فی بیانہ وتفسیرہ وحکیم فی تشریعہ واحکامہ وحکیم فی وعدہ ووعیدہ وحکیم فی کل ما اشتمل علیہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ. فرزانہ طارق آپ آگے سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن انزلہ الحکیم فی خلقہ وامرہ الذی یدعو کل شیء الذی یدعو. ید نہیں ہے مل نہیں رہا. الذی یدعو دونوں پہ زبر ہے. یدع کل شیء فی موضعہ الحمید علی ما لہ من صفات الکمال مالہ من صفات الکمال ونعوت الجلال وعلی ما لہ ونعوت الجلال وعلی ما لہ من العدل والانصاف فلہذا کان کتابہ مشتملا علی تمام الحکمہ وعلی اس کو دیکھیں کتاب ہی ہے. فلہذا کان کتابہ. پھر پڑھیے یہاں سے. فلہذا کان کتابہ مشتملا علی تمام الحکمہ وعلی تحصیل المصالح والمنافع تحصیل المصالح ومنافع ودفع والمنافع ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آگے سے آپ پڑھیے عالیہ اکبر. جی. وذلك يقتضي تحكيم كتاب الله جل جلاله في جميع شؤون الحياة لأن ما شرعه الله في كتابه من الأحكام والمعاملات والآداب والأخلاق والحدود والشرائع في منتهى الحكمة والعدل لأنه تشريع الحكيم العليم الخبير الذي لا يدخل حكمه نقص ولا خلل ولا زلل وقضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة. ٹھیک ہے، تھوڑی سی عالیہ پر بہترین کوشش، لیکن یہ ہے کہ کچھ اعراب ادھر سے ادھر تھیں. سروس سلطانہ آپ دوبارہ اسی پیراگراف کو پڑھیے، اور عالیہ آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وذالکہ سے باجی جی جی اسی کو اور ذرا ٹھہر ٹھہر کے صحیح سے اعراب آپ نے لگائی نہیں ہیں اعراب. جی باجی جی باجی کہیں ہے کہیں نہیں ہے، میں پڑھتی انشاءاللہ. وذالک یقتضی تحکیم کتاب اللہ جل جلالہ فی جمیع کتاب اللہ جل جلالہ کتاب اللہ جل جلالہ فی جمیع شؤون الحیات لأنما شرع شرع اللہ فی کتابہ من شرع اللہ، یہ دیکھیں لفظ کیا پڑھ رہی ہیں، شرع اللہ، شرع، اس کو آہستہ آہستہ دیکھیں. شرع اللہ جی شرع اللہ فی کتابہ من الاحکام والمعاملات والآداب. رکیں اس لفظ کو دیکھیں، اس میں الف حذف ہو رہا ہے، والمعاملات، ٹھیک ہے، معاملات نہیں ہے نا، پھر ہے مالات، ٹھیک ہے، والمعاملات. جی والمعاملات والآداب والاخلاق والحدود والشرائع. جب شین پر آگے تو لام ختم ہو گیا نا، والشرائع فی منتہی الحکمہ فی منتہی الحکمۃ والعدل لأنہ تشریع الحکیم لأنه تشریع الحکیم العلیم الخبیر. تشریع الحکیم العلیم الخبیر، ٹھیک ہے. یہ پہلا والا جو ہے یہ ال ہے، پھر سب مل ہے، ٹھیک ہے. پھر پڑھیے لأنه تشریع الحکیم العلیم الخبیر. میں نے آپ سے کہا تھا، اچھا اب آپ غور سے سنیے، لِأَنَّهُ تشریع الحکیم العلیم الخبیر، ٹھیک ہے. آگے سے پڑھی الذی لا يدخل حکمہ نقص ولا حکمہ نقص ولا خلل ولا زلل وقضاء من لا يخفي عليه موادع وقضاؤہ، ٹھیک ہے، وقضاء وہ ہے حمزہ پہ شو ہے، وقضاء من لا يخفي عليه موادع مصلحة في البدء والآخر. مصلحت میم پہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے، فتح مصلحتی فی البدء والعاقبہ. دیکھیں پھر اس میں آپ نے الف حذف کر دیا، عاقبہ نہیں لکھا، کیا ہے آپ خود پڑھیے. ایک منٹ، فی البدء والعاقبہ، ہاں والعاقبہ، ٹھیک ہے، والعاقبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، باجی آپ پڑھیں والعاقبہ، ہاں اس کو الف کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہونا چاہیے نا الف. جی ٹھیک ہے، آگے پڑھیے.
فكيف يعرض الناس فكيف يعرض الناس, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھو دمہ ہے, يعرض الناس. فكيف يورد الناس عنه إلى غيره ٹھیک ہے. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, الحمدللہ, بہت پیارا پڑھا آپ نے, ماشاء اللہ. زونی آگے سے آپ پڑھیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجِبُ عَلَى الْإِحْكَامِ أَنْ يَحْكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا يَتَعَدُّوا حَكْمَ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَهُ لَهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. یوم الحساب. ماشاء اللہ زونی, میں دیکھ رہی تھی کہ آپ یہیں رک جائیے. میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاء اللہ آپ عربک ٹیکسٹ ریڈنگ میں جو ہے بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہے, لیکن کچھ ابھی بھی جگہیں تھیں جہاں پر عرب جو تھی ان کا آگے پیچھے ہو گیا. کوئی بات نہیں. اور آپ صرف جو عربک ٹیکسٹ ہے نا سورۃ الصاد نہ پڑھیے گا, جو عربک ٹیکسٹ ہے نا وہ صرف پڑھیے آپ. جی باجی. دوبارہ سے زونی آپ غور سے سنیے. وَيَجِبُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا يَتَعَدُّوا حُكْمَ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَهُ لَهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. نیچے سے پڑھوں باجی. حکم اللہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ میم پر دمہ ہے, حکم اللہ. اور ہاں اب آپ نیچے آ جائیں. واللہ, نیکسٹ پیراگراف شروع کر. واللہ عز وجل حکیم علیم یؤتی الحکمة من یشاء من عباده والحکمة هي إصابة الحق في الأقوال والأفعال وهي من أعظم النعم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھ رہی ہیں آپ. تھوڑا سا ایک اور اگلا یہ پڑھ لیجئے. وقد امتن الله على من شاء من عباده من الأنبياء والمتقين فآتاهم الحكمة كما قال سبحانه ممتنا على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله. اور یہیں پر رک جائیے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب کہیں پر بھی آتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سب ضرور دل میں پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. ثانیہ سعید آپ آگے سے پڑھیے. جزاک اللہ خیر. وقال اللہ تعالی, یہاں سے پڑھیے. جہاں پر سورۃ اللقمان سٹارٹ ہو رہی ہے. چلیں, ثانیہ کی آواز نہیں آ رہی, آپ پڑھیے. قدسیہ بانو. وقال اللہ تعالی ولقد پڑھیے. آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ٹھیک ہے، ایک اور لائن اگلی پڑھ لیجیے آپ. یہ تو مشکل ہو جائے گی. مشکل لگ رہی ہے آپ کو؟ اللہ چلیے کوئی بات نہیں، ہم کسی اور ساتھی کو موقع دے دیتے ہیں. سیرش انصاری آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق اللہ عز وجل وخلق اللہ وخلق اللہ عز وجل کلہ محکم متقن لا خلل فیہ ولا قصور. آگے پڑھوں ماں جی؟ بالکل پڑھیے آپ. واللہ تبارک و تعالی خلق الخلاق للحکمت خلق الخلق لحکمتی عظیمت وغایت جلیلۃ وہی عبادتہ تبارک و تعالی وہی عبادتہ تبارک و تعالی کما قال سبحانہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد. بدون نہیں ہے سیرش، تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں. لیعبدون، با پہ بھی ضمہ ہے، ٹھیک ہے. لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ٹھیک ہے، آگے سے ہم موقع دیتے ہیں ساجدہ سعید کو. ساجدہ سعید آپ پڑھیے آگے سے. میں نے ابھی کنیکٹ ہوا ہے، میرا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، مجھے پلیز بتا دیجیے. یہ آپ پیج نمبر دیکھیے 195 دیکھیے، بالکل لاسٹ میں دیکھیے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ لاسٹ جو لائن ہے نا، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمُ، یہاں سے پڑھیے جہاں پر سوال آ رہا ہے. اوکے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمُ فِي خَلْقِهِ وَحْدَهُ قَضَاءً وَقَدْرًا خَلْقًا وَتَدْبِيرًا وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمُ فِيهِمْ بِأَمْرِهِ وَنَهِيهِ وَثَوَابِهِ وَهُوَ الْحَاكِمُ وَحْدَهُ اب ایک ورڈ چھوڑ دیے، وَثَوَابِهِ کے بعد کیا؟ وَإِقَابِهِ وَهُوَ الْحَاكِمُ سوری آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں آپ پڑھیے، آپ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، پڑھیے. وَهُوَ الْحَاكِمُ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. جی یہیں رک جائیے ساجدہ. امرین ندیم آپ آگے سے پڑھیے. اوکے جی باجی. واللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کما قال سبحانہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. وحکمہ سبحانہ یتضمن نصرہ رسولہ علی من کذبہ وحکمہ بین العباد فی الدنیا بشرعہ وامرہ وحکمہ بینہم فی الآخرۃ بثوابہ وعقابہ. آگے پڑھو باجی. جی پڑھیے. وأحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم حتى بلغ أكمل الأحوال فكيف يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہاں پر جو ہے ہمارا اب عربک ٹیکسٹ ریڈنگ کا جو سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کچھ جب تک ہمیں باجی انشاءاللہ جوائن کرتی ہیں تو کچھ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. واپس سے آ جائیے آپ پیج نمبر 193 پر، ٹھیک ہے. اور آپ میں سے جتنے لوگ جو ہیں ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں، اور آمنہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مائک دیتی جائیں گی. پہلا سوال دیکھیے سب سے پہلے، الحکیم کے جناب کیا معنی ہیں، بلکہ کیا معنی ہیں؟ میں بتاؤں ساجدہ.
ٹھیک ہے ساجدہ آپ بتائیے. جی الحکیم کے میم معنی ہیں حکمت والا، حاکم حکمران، جو بہترین فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی باقی ساتھی ایسا ہیں جو سوچتے ہوں کہ کوئی انہوں نے مس کر دیا نام، تو مائک کھول کر بتا سکتے ہیں. زبردست کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں. حکمت والا، حاکم، حکمرانی کرنے والا، حکم، اور سب میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ معنی میں پایا جاتا ہے. الحمدللہ. اور یہاں پر باجی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ وہ ڈسکشن کو یہاں سے آگے کنٹینیو کریں انشاءاللہ. ویلکم باجی، اوور ٹو یو ناؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ آپ کا مکمل عربک آپ نے انشاءاللہ سنا دی ہوگی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. آغاز ہی آپ کا ابھی نام پر ہی ہیں آپ، تو سب شروع سے ہی لیتے ہیں. یہ جو آیت ہے پہلی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سورۃ الحدید کی جو آیت 1 ہے، اس کے حوالے سے یہ بتائیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفت الحکیم ہے، اس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ شمیم اختر آپ بتائیں گی؟ جی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو آسمان اور زمین ہر چیز کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. کیسے فیصلہ کرتا ہے وہ؟ باجی میں بتاؤں، امرین ندیم. جی امرین بتائیے. باجی استاذہ نے اس طرح کچھ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، مگر پھر بھی وہ جب فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے بارے میں تو وہ حکمت سے فیصلہ کرتا ہے. عموماً جب لوگوں کے پاس جب پاور آتی ہے تو وہ حکمت سے کام نہیں لیتے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، چاہے بالکل اس سے درست، دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہے. لیکن اللہ بالکل تعالیٰ کی ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، الحمدللہ. اچھا، یہ جو دوسری آیت ہے سورۃ یونس کی آیت 109 جو ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی صفت ہے، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری امت کو کیا تاکید کی گئی ہے، کیا تاکید کی جا رہی ہے؟ میں بتاؤں؟ جو نام بتائیے. میں بتاؤں ساجدہ. سی ساجدہ کی ہے. جی میم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیروی کیجئے. خاص طور پر نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پیروی کیجئے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور یہی حکم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. یہ جو سورۃ الانعام کی آیت 114 ہے، 114، اس سے دین کا کیا اصول ملتا ہے؟ دین کا کوئی حکم ملتا ہے ہمیں؟ سیدہ ہمانس. جی ہما فرمائیے. ہما کہیے. جی اس میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے صبر تو کرتا ہے لیکن کچھ نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ افا غیر اللہ یبتغون، اب تک یعنی کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی پیروی شروع کر دیں گے؟ کیونکہ اللہ ہی حاکم ہے اور وہی صحیح طور پہ فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو صبر ہی سے کام لینے کا اوپر جیسے حکم دیا گیا ہے کہ صبر کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ نتیجہ نہیں آتا، لیکن ہمیں جو ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکڑنا ہے، کیونکہ وہی تو ہے جس کے جو کہ ہمارے فیصلے کرتا ہے، وہی اسی میں کوئی ہر حکمت ہے. رہنمائی جو ہے وہ اللہ سے لینی چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے آگے نیکسٹ پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی هو الحکیم، اس میں جو آگے بات آ رہا ہے نا، الذی یضع الاشیاء فی محلها بحکمتہ وعدلہ وعلمہ، یعنی جو چیزوں کو ان کے مقام پر اپنی حکمت، عدل اور علم کے ساتھ رکھتا ہے. اس کو کسی مثال سے سمجھائیں. مثلا
کوئی بتا سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ فائزہ ملک بتائیں گی؟ اچھا، میں ایک کامن سی اگزامپل دیتی ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل ہے کہ اس نے عورتوں کو گھر میں رکھا اور عورت کو ماں بنایا کیونکہ عورت کو اس نے گھر میں رکھنا تھا. اب اس میں اس نے عورت کو ڈی گریڈ نہیں کیا، مگر اس کی حکمت تھی کہ نسل کے پروان چڑھنے کے لیے ماں کا گھر میں ہونا ضروری تھا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ایک آپ مثال دے سکتی ہیں کہ کچھ کو اس نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور ان کی کچھ کام مقرر کیے جو دوسروں کے نہیں کیے. اب وہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے مجھے لڑکی کیوں بنایا اور لڑکا کیوں بنایا یا وائس ورسا. چلیں ایک مثال آپ نے یہ دی، کوئی اور مثال کوئی دے گا؟ باجی اور جی اوج کہیے. باجی سمندر کو اس کی جگہ پہ رکھا اور ہمیں خشکی پر رکھا. ایسا نہیں ہوا کہ ہم سمندر کی جگہ ہوتے اور سمندر ہماری جگہ. اچھا چلیں یعنی اب چلے اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ میں آپ جس جگہ، جس گھر، جس مقام، جس خاندان جس پر ہیں، جس جگہ ہیں، تو وہ اس کو اللہ کی یہی حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ یہی ہمیں یہی دیکھنا چاہتا ہے. تو انسان کو بعض اوقات بہت سے لوگوں کو بعض چیزوں سے شکایات ہوتی ہے نا کہ مجھے فلاں خاندان میں کیوں پیدا کیا اور مجھے فلاں کیوں کیا. تو بس اللہ کی یہی حکمت باجی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہمیں شکایت ہو جاتی ہے نا کہ ہمارے کوئی اور ماں باپ ہوتے، ہمارے کوئی اور بہن بھائی ہوتے، یا ہماری شادی کہیں اور ہو جاتی، مگر یہ سب اللہ کی حکمت ہے کہ اس کے فیصلے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جو بہتر سمجھا اور جو چاہا وہی کیا. اور اس طرح یہ بھی مثال ہے نا کہ جس کو جہاں رکھا وہ اس کی حکمت اور اس کا فیصلہ ہے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو وہ بالکل صحیح نہ ہوتا، نہ ہمارے لیے نہ اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ جو ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَكَمُ الَّذِي، تو اس میں جو آ رہا ہے نا کہ لا حکم عادل منہ، تو اس میں آپ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس پیراگراف سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس میں بات سے؟ بتاؤں؟ جی بتائیے بول سنی. جی کہ اس پیراگراف سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو دیتا ہے عدل کے ساتھ دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کو اگر اولاد دیتا ہے، کسی کو بعض کو بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو بیٹا بیٹیاں دونوں، یا کسی کو وہ دونوں چیزیں بھی نہیں ملتی. لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور وہ عدل ہی ہے. وہ عدل کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ چلیں اگر چلیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا انہوں نے. اگر ہماری یہ سوچ، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر یعنی کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، ہمیں بالکل یقین ہو جائے، تو پھر ہمیں ہماری سوچ میں یعنی ہمارے شخص میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی بتائیں. جی فرزانہ بتائیے. باجی بتائیں. فرزانہ جی کہیے فرزانہ کہیے. باجی پھر انسان مطمئن رہتا ہے نا اس کے اللہ کے ہر فیصلے پر، سکون ہی رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان کو اطمینان آ جاتا ہے. السلام علیکم. ایک پوائنٹ آپ نے بتایا. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، چل میں پوچھتی ہوں. جی آگے آپ کی آواز سن لیے. اچھا یہ بتائیں، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ چیٹ میں پوچھ لیتی ہوں یہ آنسر، آپ یعنی چیٹ میں لے لیتی ہوں یہ آنسر اس کا، کہ یہ بتائیے کہ کوئی نبی تھے، کسی نبی کا قصہ، وہ کون سے نبی تھے، کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت بتائی گئی ہے، ان نبی کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور کسی کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا تھا، اور جن کے لیے سمجھایا گیا تھا وہ کون سے تھے؟ ٹھیک ہے جناب، جواب آپ کے آنے شروع ہو گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورۃ کہف اور
خضر جو تھے ان کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا تھا. یاد ہے نا وہ واقعہ کہ وہ انہوں نے کئی چیزوں میں ان کو کہا تھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا اور ایسے کیوں کیا, تو انہوں نے کہا تھا کہ سوال نہ کرنا, لیکن وہ سوال کرتے گئے تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ اس کی حکمتیں تھیں. واقعی بات چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. اچھا جناب, نیکسٹ دیکھیے آپ, یہ ہے الذی لہ الحکم القدری, جو ہے نا قدری علی الکائنات کلھا, یہ والی جو بات ہے. یہ بتائیے جو یہ قدری فیصلے ہیں, یہاں قدری فیصلوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے, تو یہ جو الحکم القدری جو ہے کیا ہے, مثلا آپ کے لیے کیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا آپ کے لیے یہ قدری فیصلے اللہ کے تھے؟ ماریا جی ماریا کہیے. باجی یہ قونی فیصلے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ پوری کائنات پہ ہر چیز پہ جو ہے. میرا سوال سنیے, میری سوال یہ کہتا ہے آپ کے لحاظ سے کیا ہے مسئلہ؟ باجی جیسے یہ مثال دی تھی اساتذہ نے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سورج ماریا آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن میرا سوال آپ نہیں سمجھ رہی. میرا سوال یہ ہے کہ قدری فیصلے آپ کے لیے کیا ہیں, کائنات کی تمہیں بات ہی نہیں کرے, آپ بھی کائنات کا حصہ ہے نا. رابعہ نادر. جی رابعہ کہیے. میم مجھے اس میں یہ سمجھ آئی ہے کہ میرے لیے جو قدری فیصلہ یہ ہے کہ میری ہائٹ اتنی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کی تھی اتنی ہی رکھی. اسی طرح میرے بالوں کی لینتھ یا میرے بالوں کا جو اور اس کے علاوہ جو میرے فیچرز ہیں, نوز, آئیز, یہ سب اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا اور اسی کے اکارڈنگ رکھا. تو یہ بیسیکلی میری جو ہے نا قدری میرے اوپر حکم ہے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, مثلاً دیکھیں آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ تو نہیں کیا نا, کیا شکل ہوگی, کیا رزق ہوگا, کیا عمر ہوگی, اولاد کتنی ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ سارے انسان کے لیے یہ فیصلے اس کو کچھ چیزوں میں بالکل تقدیر کے آگے بے بس ہے نا, بے بس ہے, یا تقدیر کے مطابق اسی کو اتنا ہی اس کے لیے ہے. تو جیسے کائنات کے والے سے ماریا نے بات کی کہ سورج ہے, کتنی پلیسنگ ہوگی, کتنا زمین سے دور رکھا جائے گا, زمین اتنا چکر لگائے گی ایک سال اس کے گرد, ایک سال میں. تو یہ ساری چیزیں کچھ پروگرام جو ہے نا یہ قدری فیصلے ہیں. اچھا جناب, ابھی تک جیسے میں نے پیچھے سوال کیا تھا کہ اگر اللہ کی یہ بات ہم سمجھ لیں کہ ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, تو ہمیں سکون آ جائے. کوئی اور چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا اس یہ الحکیم کی صفت کو سمجھنے سے؟ اب تک جو آپ نے پڑھا, کوئی آپ بات کہنا چاہیں, آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہیں؟ جی ماریا کہیے. باجی میں یہ سمجھتی ہوں کہ الحکیم کی جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, یہ واقعی حکمت سے بھری ہوئی. بہت سارے فیصلے جو ہمیں اپنے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ دعا, اور وہ کچھ ٹائم بعد ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کچھ اور ہمیں اس کا نعمت بدل دے دیتے ہیں, یا کوئی بلا ٹال دیتے ہیں, مصیبت بیماری ٹال دیتے ہیں. تو اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی حکمت جو ہے نا ہمیں اس وقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے جب ہمارے سامنے وہ بات ہو جاتی ہے, کسی بھی اچھائی کی صورت میں یا کسی بھی رد و بدل کی صورت میں نا. تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت تو یہ نہیں دیا, لیکن آج جو چیز دی وہ اس سے بہتر دی. بالکل, تو یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے جو بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ اگر پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ایسا ضرور ہوگا کہ اس وقت لگتا ہوگا یہ بہت غلط ہو گیا میرے ساتھ, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو ظلم لگتا ہے. اور ظاہر ہے جب بندہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کو نعوذ باللہ ظالم ٹھہرا رہا ہوتا ہے, لیکن بعد میں دیکھیں تو خیال آتا ہے وہ اچھا ہی ہوا کہ ایسا نہیں ہوا. اچھا جناب یہ بتائیں کہ اگر اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے ہی سب پلاننگ کرنی ہے, وہی اتنا بڑا پلانر ہے, تو پھر بندے کا کیا ہے, ہم کیا کریں؟ اس پر بھی بات ہوئی تھی نا کہ کیا ہم پلاننگ کریں یا نہ کریں, اور اگر کریں تو پھر کیا ہماری پلاننگ کا اور اللہ کی پلاننگ کے سامنے کیا حیثیت ہے, کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم تو تقدیر کے آگے بالکل بے بس ہیں, ہمیں تو پھر کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. تو آپ کو کیا سمجھ میں آئی بات, کون بتائے گا آپ نے؟ بتائیں باجی. جی سیرش. اس سے بات مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے باجی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی, سمجھ بوجھ دے دی, طاقت دے دی اور قوت دے دی, اور فیصلہ بتا دیا. اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت اس پہ جو ہے نا وہ موقف آ جاتی ہے, اور اگر اس طرح سے نہیں ہوگا تو مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کوئی اور بہتری رکھی ہوگی.
لیکن جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق تو کام کرنا چاہیے نا باقی. اور یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے انسان. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے لڑکی کہ جتنی استطاعت ہے اتنا تو کیا جائے نا. اس سے ہم تو اپنی جو ہماری طاقت میں ہے اتنے ہی مکلف ہے نا, اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہے. ہاں جو ہمارے بس میں ہے اس کی ہم سے پوچھ بھی ہے اور اس کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. بالکل. اچھا جناب, نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں 194 پر. اس میں جو یہ جو پیراگراف آ رہا ہے کوئی 30 لائن سے بلکہ 5th لائن سے شروع ہو رہا ہے کہ والقرآن الکریم کتاب اللہ عز و جل الکتاب الذی لیس بعدہ کتاب. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہے, ایسی کتاب جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, یعنی قرآن کریم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا وصف بیان کیے ہیں کچھ, تو وہ 5 جو وصف ہیں وہ کیا ہے آپ بتائیں, کون بتائے گا؟ بتاؤں ریشما, فرادیبا آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں ریشما, میں بتاؤں شازیہ خان. چلیے ریشما آپ بتائیے. سبحانہ بالقرآن العظیم والقرآن الکریم والقرآن المجید والکتاب العزیز والقرآن الحکیم. یہ اس کے 5 وصف ہیں. ماشاء اللہ. ذرا ترجمہ تو کیجئے اس کا بیان کے ساتھ. قرآن عظیم بہت بڑا قرآن, اور قرآن کریم معزز, اور قرآن معزز اور زبردست کتاب, اور حکمت والا قرآن. ٹھیک ہے, معزز قرآن, بزرگ قرآن, زبردست قرآن, حکمت والا قرآن. اور آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو حکمتیں ہیں وہ سکھا دے, اور اس کے ذریعے ہمیں بھی عزت عطا فرما دے, کیونکہ معزز قرآن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو اس سے جڑے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر سکتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کر لے انشاءاللہ. اچھا جناب, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو اگلا پیراگراف ہے فالقرآن کلام اللہ, اس میں سے آپ بتائیے کہ اس کے اندر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور تو اس عظیم کتاب کی کچھ حکمتیں بتائی جا رہی ہیں. اس کی کس پہلو میں حکمت ہے؟ 6 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. کون بتائے گا؟ سرور سلطانہ آپ بتائیں گی؟ جی باجی. وہو کتاب عظیم الجامع اوصاف الکمال. نہیں, وہاں سے بتائیں جہاں اس کی حکمت کی بات ہو رہی ہے. حکیم فی اسلوبی, جی, حکیم فی ہدایتی و رحمتی, و حکیم فی بیانی و تفسیر ہو, و حکیم فی تفسیری, و حکیم فی تشریع و احکام ہو. ٹھیک ہے, و تشریعی و احکامہ, تشریعی و احکامہ, و حکیم فی وعدہ و وعیدہ, وفی وعدہ و وعیدہ, وعدہ و وعیدہ, و حکیم فی کل مشتمل علیہ. ٹھیک ہے, فی کل مشتمل علیہ. ٹھیک ہے, یہ 6 باتیں ہیں. ٹھیک ہے جناب, ترجمہ تو آپ لوگ نے انشاءاللہ اس کا کر لیں گے. اور نیکسٹ پہ آتے ہیں انزلہ الحکیم فی خلقہ و امرہ. اس پر آتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ یہ بڑی اس کی ہر چیز میں حکمت ہے, اور مختلف حکمت کے پہلو بتائے گئے, 6 چیزیں بتائی گئی. تو اس حکمت کی وجہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اس حکمت کی کیا وجہ ہے, اتنی جو اس میں حکمت ہے قرآن میں؟ کوئی بتا سکتا ہے اپنے سے؟ فرا دیبا آپ بتا سکتی ہیں؟ میں بتاؤں شہناز؟ جی شہناز آپ بتائیے. جی, اس میں اس لیے ہے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے, اور جس کے اوصاف ہیں, جس کی صفت ہے وہ کمال کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال کے درجے پہ بنایا ہے. تو اس میں یہ ساری وہ تو ہے, لیکن کیوں ہے اس کی سارے کمال کس وجہ سے ہے؟ روبینہ شمشاد. شہناز ٹرائی کریں. جی
کیونکہ اچھا بتائیں کس کا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ہاں تو الحکیم کا نے اپنی مخلوق کے لیے اتارا ہے نا اپنے حکم کے ساتھ، تو اس لیے اس کی ساری کوالٹی کسی عام کا بندے کا کلام تھوڑی ہے، یہ اس کا کلام ہے نا، اسی لیے اس میں اتنی حکمتیں ہیں جو خود الحکیم ہے. ٹھیک ہے، بس یہی اس کی بات، اس کا جواب ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب یہ بتائیے کہ اس میں آگے دیکھتے ہیں ہم، یہ جو ہے نا نیچے آپ ذرا آگے دیکھیے، انظر الحکیم فی خلقی و امرہ، یہ والے اس میں سوال کر رہی ہوں یہاں سے آپ سے کہ یہاں جو آ رہا ہے کہ فلہذا کان کتابی مشتملا علی تمام الحکمہ، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا مطلب ہے اس سے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے، بتانا چاہیں گے آپ؟ باجی شافیہ. جی شافیہ کہیے. باجی مجھے اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارے مطلب دنیا کے اندر اتنے قوانین ہوتے ہیں، کچھ انسان کو بہت صحیح لگ رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت سینس بناتے ہیں، لیکن اگر ہم الٹیمیٹ کوئی رول چاہتے ہیں، الٹیمیٹ کوئی لا چاہتے ہیں کہ جس کے مطلب میکسیمم سکسیس ہے، تو وہ 100% مطلب قرآن قوانین ہے یا قرآن نے جو باتیں بتائی ہیں وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. مطلب انسان جتنی بھی حکمت لڑا دے، اپنی فائنل اور جو سب سے 100% ایکوریٹ حکمت ہے نا، وہ قرآن پر ہی جا کر ختم ہوتی ہے، جتنی بھی ریسرچ تو کر پھر لے قرآن انسان. مجید پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے تعلق رکھنے سے؟ جی آپ ہی بتائیے. جب آپ جی باجی، ہم قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو ہی ہم سمجھ سکیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سکسیسفل زندگی ہم گزار سکتے ہیں اس کو پڑھ کے اور اس پر عمل کر کر. یعنی حکمت آئے گی نا، جیسی چیزیں آپ پڑھتے ہیں ویسی بات سمجھ میں آتی ہے، جیسی کمپنی میں رہتے ہیں ویسے ہوتے جاتے ہیں. تو جتنا اس کتاب سے تعلق رکھیں گے اتنی حکمت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ دیکھتے بھی ہیں نا دنیا کے اندر کہ جن ممالک کے اندر یا جن گروہوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پر عمل کیا جاتا ہے تو ان کی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، سکون میں اور ہر اعتبار سے جو ہے نا بہتر زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے جو اس آپ یہ قرآن کو صحیح سمجھتے کرتے ہیں اور بالکل عمل درست کہا آپ کرتے نے. ہیں. جزاک اللہ خیر. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن سے تعلق سے اور دین سے جڑنے کے بعد آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ کو کسی چیز میں حکمت نصیب ہوئی؟ کوئی ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اچھی سمجھ میں آ گئی؟ نیلوفر. جی باجی، قرآن پورا بالکل زندگی بدل گئی باجی قرآن سے. جب آنے سے پہلا قرآن سمجھنے سے پہلا ایک زندگی تھا، جب قرآن دل میں آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد عمل میں مطلب رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، اور ہر چیز پتہ نہیں ایک چیز پورا چینج ہو گیا تھا لائف ہی. ابھی اس سے بہت زیادہ سکون بہتر فیصلے کر پاتے ہیں، زیادہ بہتر کسی چیزوں کو ہینڈل کر پاتے ہیں. ہاں، رشتہ داروں کے رشتے نبھانے میں اور ہر چیز میں بھی، نمازوں کو پابندی کرنا اور بچوں کے ساتھ اور اس کلام کو آگے پہنچانا، یہ سب چیزیں قرآن کے ذریعے روشنی ہے باجی، جس کا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہدایت. جزاک اللہ خیر. نسرین یاسین آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی، میں ایک بات کہنا چاہوں گی. سب سے بڑی بات جو ہے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر ہم سپرد کر دیں اپنے تمام معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کرنے لگیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور معاشرے میں اگر یہ چیز نافذ ہو تو انصاف ہوتا ہے، گھر میں اگر یہ چیز نافذ ہو تو ہر ایک کو انصاف ملتا ہے اور ایک پرسکون زندگی ہوتی ہے. ہم حکم الحاکمین کے فیصلے کو اگر مان لیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی سب سے بڑی آسانی ہمیں دی ہے کہ ہر کچھ کام بتا دیے، اوامر بتا دیے، نواہی بتا دی، عمل کیسے کرنا ہے، اور یہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنی صحیح مخلوق پر. بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ یقین عطا کر دے ہمیں. جی فرمائیے. جی روحی وعلیکم السلام. جی باجی، میں نے تو یہ قرآن پڑھنے کے بعد میرے اندر بہت زیادہ صبر آ گیا. پہلے اتنا صبر نہیں تھا، اور اللہ کی حکمت جاننے کے بعد بہت زیادہ باجی دینا سیکھا. پہلے تو دینا اتنا نہیں تھا، لیکن اب یہی ہوتا ہے کہ رکھ کے کیا کرنا ہے، زندگی تو ہماری فنا ہونے ہی والی ہے.
बस हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहे, हम देना सीख जाएं। सही बात तो है, ये मेरे बिल्कुल अंदर बहुत आ अच्छी गया बात की बहुत रोई ज्यादा, आपने, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए आपको। बुशरा आप कुछ जी कहना चाहती हैं? लास्ट कमेंट लूंगी जी। बुशरा जी अब्बास। जी, मतलब ये कि जब इंसान जब कुरान पढ़ने के बाद उसको हक पता चलता है, सच पता चलता है, तो वो जब उसके ऊपर मतलब सही बात करता है तो अगला बंदा जो होता है ना वो फौरन उसके आगे ना जो मान जाता है। तो मुझे इतना हुआ कि हम अल्लाह के फैसलों में राजी हो जाएं और उसके कुरान के मुताबिक फैसले करें, तो बातल तो खुद ब खुद ही आगे से वो मतलब इतना मुझे हुआ, 2-3 दफा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं सही बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद मसला खराब हो सकता था, लेकिन अगले बंदे ने कहा कि नहीं यहाँ आप सही कह रही हैं। तो मुझे हुआ कि हम खुद ही नहीं फॉलो करते ना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी आगे चलते हैं, इंशाल्लाह अगर वक्त हुआ तो मजीद रिफ्लेक्शन लेंगे। इस पेज नंबर 195 पे देखते हैं, वयजिबु अलल हुक्कामी अन यहकुमू, ये वाले लाइन से मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर जो सूरत सौद की आयत 26 है, या दाऊद, ये वाली जो है, या दाऊद इन्ना जालना का, इस आयत से मेरा सवाल ये है कि इस आयत से हमें क्या पता चलता है? कौन बताएगा आप में से? इस आयत से क्या बात पता चलती है? जी आलिया अकबर। आलिया बताइए। इससे ये आयत बेसिकली जो हुक्काम हैं, जो सरबराह हैं, उनके लिए इसमें एक वो है सबक के हमें कोई भी अगर किसी के दरमियान फैसला करना है तो अपनी नफ्स की ख्वाहिश से नहीं करना है, और हम किसी नफ्स के या किसी के अंडर प्रेशर आकर करेंगे तो फैसला गलत ही होगा। तो उससे कैसे इंसान करें? बिल हक के साथ, ठीक है, अल्लाह के ने जो तरीके बताए हैं उसके मुताबिक फैसला करें। गुड। अच्छा जनाब, नेक्स्ट आते हैं, ये बताइए कि ये जो है कि वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हकीमुन अलीम, इस पैराग्राफ से मेरा सवाल है। यहाँ जरा सवाल थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं जो सवाल कर रही हूँ, ये जो इसमें इसके बाद की अगली लाइन आ रही है ना, वही मिन आज़िमिन निअम, ठीक है, वही मिन आज़िमिन निअम। तो यहाँ से ये बताइए कि किस चीज को कहा जा रहा है कि वो बड़ी नेमतों में से है? चैट में लिख सकते हैं आप, किस चीज को कहा जा रहा है कि वो बड़ी ही नेमतों में से है? कुरान को नहीं, कुरान को नहीं कहा जा रहा, हिकमत को। जी हुमानी इसने बिल्कुल दुरुस्त लिखा, हिकमत को कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ हिकमत को कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ी नेमतों में से है। अच्छा, अब यही से मेरा आपसे दूसरा सवाल है, सवाल गौर से सुनना है आपने और फिर जवाब देना है। सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हिकमत क्या है, मुसन्निफ बता रहे हैं कि हिकमत क्या है। अरबी बताएं, उसका तर्जुमा बताएं, कौन बताएगा? बुशरा अब्बास आप बताएंगी? मुझे ना ये सवाल नजर नहीं आ रहा है कहाँ से। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, कोई और बताएगा मेरा सवाल अगर समझ में आ गया। अदीबा आसिफ। इसमें है इसाबत, बड़ा वाज़ेह है, सामने ही है। अदीबा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। इसाबत जी जी, वल हिकमतु हिया इसाबतुल हक़्क़ि फिल अक़वाली वल अफ़आल। तर्जुमा कौन करेगा? शाजिया खान आप तर्जुमा करेंगी? मैं करूं? शाजिया खान। जी शाजिया। जी, इसमें ये है कि हिकमत, वो बता रहे हैं क्या है हिकमत, ये है कि जो उसके जिसके अक़वाल में हिकमत पाई जाए तो उसको फिर हम वो तो कहेंगे हिकमत कि है ना, लेकिन हिकमत है क्या? यहाँ पे ये बता रहे हैं ना, अमरीन, इस लाइन का तर्जुमा हिकमत करें। जो अमरीन है आप कीजिए। उम्मे हबीबा। अमरीन आप कीजिए। बाजी मैं बताऊं? जी अमरीन बाजी, नदीम। कॉल और फेल में हक बात इख्तियार करना हिकमत है। हाँ गुड, बस इस बात को आपने ज़हन में रखना है। जरा इसको कहीं लिख के अपने पास किसी जगह, मतलब कुरान आपका है या कोई ऐसी जगह जो आप बहुत पढ़ते हैं, उसके फ्रंट पेज पे ये आप फ्रेज लिख के लगा सकते हैं, वल हिकमतु हिया साबतुल हक़्क़ि फिल अक़वाली वल अफ़आल। कौल और फेल में हक बात को इख्तियार करना, ये हिकमत है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हिकमत अता करे कि हम हक बात कहें
اور حق بات کی پیروی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. چلیے کیونکہ وقت ہمارے پاس اب کم ہے، میں آگے آتی ہوں. اب مزید اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس سے نیکسٹ جو پیراگراف ہے وقد امتن اللہ علی من شاء من عبادہ، یہاں کن 3 چیزوں کی بات ہو رہی ہے اس پیراگراف میں؟ کہ کس چیز کو اللہ کا بڑا فضل کہا جا رہا ہے؟ اس میں آگے آ رہی ہے نا وہ آیت سورۃ النساء کی. چلیں آیت میں اور ٹپ دے دیتی ہوں. سورۃ النساء کی آیت میں کن 3 چیزوں کو اللہ کا بہت بڑا فضل کہا جا رہا ہے؟ سیدہ ہما انیس. جی ہما نے پہلے جواب دیا. میں کوئی اور ساتھی اگر دینا چاہیں جنہوں نے اب تک کوئی بات نہ کی ہو. جی روبینہ شمشاد. جی روبینہ آپ کہیے. وانزل اللہ علیک الکتاب حکمہ و علم کا. تو کیا 3 چیزیں ہوئی؟ کیا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل؟ حکمت اور علم. ہاں، کتاب کا ملنا، حکمت کا دیا جانا اور علم کا دیا جانا. ذرا یہ تینوں چیزیں اپنے پاس لکھ لیں. کتاب اللہ، اس کے ذریعے حکمت اور اس کا علم، یہ دیا جانا بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم ٹورڈز دی اینڈ آف میرے سیشن بھی ہیں. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ حکمت، علم، کتاب اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس کے لیے محنت کرنا یہ بھی اللہ کا بہت فضل ہے. کیونکہ دیکھیں آگے جو ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ تو کیا کرو، شکر ادا کرو. تو ہمیں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کہ جس راستے پہ اللہ نے ہمیں لگایا، کتاب پڑھنے کی توفیق دی، اس کا علم حاصل کرنے کا شوق دیا، اور کچھ نہ کچھ ضرور اس کے ذریعے ہم نے حکمت حاصل کی ہوگی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان شکر گزاری کے ساتھ گزاریں، اور ہمیشہ ہی گزارتے ہوں گے، شکر گزاری کرتے ہوئے، لیکن اس رمضان خصوصی طور پر اللہ نے جو اس کتاب کے اور اس کے علم سے ہمیں جوڑا ہے، تو بہت اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کریں اور دعائیں کرتے رہیں. اچھا چلیں ایسا کریں، اسی وقت ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. میں تھوڑا سا 5 منٹ آج ٹائم آپ سے اوپر لوں گی کیونکہ کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تو ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا. میں آپ سے کہتی ہوں کہ ابھی اسی وقت آپ ایک ایکٹیویٹی کریں، اپنے دل میں دعا مانگیں کہ اللہ علم، حکمت اور کتاب سے جو تو نے جوڑا ہے اس پر شکر بھی ادا کرے، اور دعا مانگیں. میں بھی مانگتی ہوں اور آپ بھی مانگیں. ذرا الحمدللہ رب العالمین، بہت اللہ کا احسان. یہ تو ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ اس کتاب کا علم گہرائی میں حاصل کریں، ڈیپلی حاصل کریں، اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ بھی دعا کریں یا اللہ مجھے اس کی فہم، اس کی حکمتیں، اس کے موتی چننے کی توفیق عطا فرما. اس کی جو مثالیں ہیں جو اس میں تو نے بیان کی ہیں، ان کو گہرائی میں سمجھنے کی توفیق دے. اور اس دفعہ انشاءاللہ جو ہمارا رمضان پروگرام ہے، بہت سوال ہمیں آتے ہیں اس کے والے سے کہ کیا پروگرام ہے. چلیں ہم آپ کو اس کا بھی بتاتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارا جو رمضان پروگرام ہے انشاءاللہ وہ امثال القرآن پر مبنی ہے، قرآن کی مثالیں. تو ایک جو مثال ہے قرآن کی، اس پہ غور و فکر، تدبر اور اس کو گہرائی میں سمجھنا. بہت قرآن پڑھتے جاتے ہیں، لیکن یقین کریں جب آپ ایک مثال کو پڑھنا شروع کریں گے، اور 41 مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں، اس اینگل سے انشاءاللہ ہم اس دفعہ جو ہمارا 2 اپریل سے ہم شروع کریں گے اس کو ہر روز اسی ٹائم میں. اور ہم امثال القرآن ہمارا رمضان پروگرام ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو، مزید حکمت کے موتی چنے قرآن سے مل کر. اور جی 2 اپریل سیٹرڈے، بیکاز یہ رمضان پروگرام ہے نا، تو ایوری ڈے ہوگا. اس دفعہ ہم یہی ہمارا دورہ قرآن ہے. قرآن کا دور ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر بہت اچھا سوال میرے پاس چیٹ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ کلاس نہیں ہوگی؟ فقہ القلوب کی کلاس ہم رمضان میں نہیں کریں گے. یہ ہمارا آج لاسٹ ہماری کلاس ہے. ہم اب رمضان بریک لینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان میں ہم اس کتاب کو، قرآن کا مہینہ ہے نا، شہر القرآن ہے،
تو ہم قرآن کے مہینے کو قرآن کے ساتھ گزاریں گے اور قرآن کے مثالوں کو سمجھیں گے. اور اس میں ہم انشاءاللہ ہماری پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو لیسن کیا کریں گے اس کے کچھ نہ کچھ آیات کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ دیں گے کہ آپ اس کا ترجمے کی دہرائی کریں یا یاد کریں, اور کلاس میں بھی ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ سنیں گے. ابھی ہمارا جو روزوں کے مسائل ہمارا سیشن چل رہا ہے, آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں, اس میں سے آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں شریک ہوئے ہو. 2 کلاسز اس کی ہو گئی ہیں اور 2 مزید اب باقی ہیں. اس میں ہم بڑے پریکٹیکل سے ہوم ورک دے رہے ہیں ہر ہفتے. حدیث یاد کرنے کو دیتے ہیں, ایک حدیث یاد کیجئے, ایک آیت کا ترجمہ یاد کیجئے, ایک دعا یاد کیجئے. سملرلی رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ 30 دن ہوں گے یا جتنے دن بھی ہوں گے, جتنے دن ہمارے سیشن ہوئے, ہم کوئی نہ کوئی دعائیں مزید یاد کر لیں, ترجمہ یاد کر لیں, اور کچھ نہ کچھ حدیث کو انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم جب رمضان کے مہینے کے بعد پلٹ کے دیکھیں تو ہمیں لگے کہ الحمدللہ ہم نے اس رمضان کو مختلف طریقے سے کچھ گزارا ہے انشاءاللہ, اور کچھ حاصل کیا. دعا کریں کہ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رمضان نصیب فرمائے اور ہمیں اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور نفع بد علم عطا فرمائے. اور ایک دعا جو ہے مجھے بہت ہی پسند ہے, پوری دعا وہ قرآنی مصنون دعاؤں میں ہے, لیکن اس کے دو حصوں, ایک دو اس کا جو دعا کا حصہ ہے وہ میں مانگ لیتی ہوں آپ سے کہ اللہم اسألک الرضا بعد القضاء. تقدیر پہ آج بات ہوئی تھی نا کہ یا اللہ میں تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں. یہ بہت دعا مانگیے گا اس رمضان. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہنے کے لیے تیار ہو گئے نا, اور آپ نے اپنے حالات کے ساتھ ایکسیپٹنس کا لیول اختیار کر لیا, ایڈجسٹمنٹ کا لیول اختیار کر لیا, تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کس قدر سکون آ جائے گا اور آپ کو کس قدر صبر نصیب ہوگا. اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. کہ یا اللہ ہم جس کو ہم بتائیں, چاہے ہماری وہ اولاد ہو, چاہے ہمارے شاگرد ہو, کسی شخص کو بھی جس کی ہم رہنمائی کریں تو اس کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ان کا امام بنا دے. سبحان اللہ. اور ایک دعا آپ نے ابھی سے مانگنی ہے اور رمضان میں بھی بہت مانگنی ہے. آگے تو آپ نے انشاءاللہ ضرور رمضان کے لیے اپنی کوئی دعائیں روزانہ مانگنے کے لیے 8-10 دعائیں تو لکھ کے الگ کر لینا جو آپ نے مانگنی ہے, ابھی سے ان کی تیاری کر لیں. وہ رمضان کے ہر روز مانگنی ہے, انشاءاللہ ضرور اللہ قبول کرے گا. ایک دعا جو بہت ہی پسندیدہ دعا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور قرآن میں آتی ہے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی, اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے, اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے, اور بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے. سوال آ رہا ہے کہ جی اس کا ہم جوائن کیسے کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آج سے آپ کا لنک گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا, اس کا میسج بھی, تو ہمارے ساتھ شامل ہوئیے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے لوگ بھی حکمت اور نعمت علم کی پائیں اور اس کتاب سے جڑ جائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.